ہم جائز اور ناجائز مال اکٹھا کر کے نا ہم سے جب کچھ شخص پوچھتا ہے کہ کس کے لیے جمع کر رہے ہو، بچوں کے لیے، آپ ناراض نہ ہوئیے گا۔ بچے تو بےچارے بالغ ہونے کے بعد کہتے ہیں ابا جی سے کہ وہ اگر آپ ایک پلاٹ بیچ دیں تو میں کاروبار کر لوں، تو وہ تو بیچ ہی نہیں رہے۔ تو شروع سے تو آپ کہہ رہے تھے بچوں کے لیے جمع کر رہا ہوں، کہاں ہے بچوں کے لیے؟ یہ تو آپ کے نام ہے، ہر چیز پر قبضہ آپ کا ہے، کنجیاں ساری آپ کے پاس ہیں، ہر چابی آپ کی دسترس میں ہے بھائی، کہاں ہے بچوں کے پاس؟ سن لو اور یاد رکھنا، اللہ کی کتاب کا فیصلہ یہ ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ میرے بچے میرے بعد کسی پریشانی کا شکار نہ ہوں تو اس کے لیے باپ کا امیر ہونا ضروری نہیں، باپ کا نیک ہونا ضروری ہے۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں بہت زیادہ بینک بیلنس چھوڑ کے جاؤں گا تو پیچھے میری اولاد آسودہ زندگی گزارے گی، میں بہت ساری زمین جائیداد چھوڑ جاؤں گا تو یہ خوشحال وقت گزاریں گے، انہیں کوئی تکلیف نہیں آئے گی؟ ایسا نہیں ہے۔ قرآن مجید کا یہ فیصلہ ہے کہ آپ کے پیچھے آپ کے مال، آپ کی جان، آپ کی اولاد کی حفاظت تب ہوتی ہے جب آپ تقوی چھوڑ کے جاتے ہیں، پرہیزگاری چھوڑ کے جاتے ہیں، نیک نامی چھوڑ کے جاتے ہیں۔ یہ قرآن مجید ہے، یہ سورہ کہف ہے، یہ حضرت خضر علیہ السلام ہے۔ یہ ایک گاؤں میں گئے ہیں جناب موسیٰ کلیم علیہ السلام کے ساتھ، گاؤں والوں نے مہمان نوازی کوئی نہیں کی، لیکن اللہ کے ان پاک باز لوگوں نے ایک گرتی ہوئی دیوار سیدھی کر دی ہے۔ اور جب جناب خضر علیہ السلام سے پوچھا جاتا ہے کہ جناب آپ یہ گرتی ہوئی دیوار سیدھی کر رہے ہیں اور یہ لوگ وہ ہیں جنہوں نے پانی تک نہیں پوچھا، تو یہ قرآن مجید ہے۔ رب کریم فرماتا ہے جناب خضر علیہ السلام نے فرمایا یہ دیوار 2 یتیم بچوں کی ہے، ان کی ملکیت ہے یہ جگہ، اور اس جگہ کے نیچے ان کا باپ خزانہ چھوڑ گیا ہے اپنے بچوں کے لیے، اگر یہ دیوار گر جاتی، خزانہ ظاہر ہو جاتا تو ان بچوں کا مال لٹ جاتا۔ آپ نے یہ نیکی کیوں کی؟ تو اللہ کا قرآن کہتا ہے جناب خضر نے کہا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، یہ نیکی اس لیے کی ہے کہ ان کا باپ نیک آدمی تھا، ان کا والد ایک صالح آدمی تھا، ابوہما صالحا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس اس آیہ مبارکہ کی تفسیر میں فرماتے یہاں بچوں کی نیک نامی کا ذکر ہی کوئی نہیں، بچوں کا نام ہی نہیں کہ بچے نیک تھے کہ بد تھے، صالح کے بچے ہیں نیک ہی ہوں گے، گمان یہی ہے کہ نیک ہے، پرہیزگار ہے، لیکن فرماتے ہیں یہاں صالحیت کا ذکر ہے تو اولاد کی نہیں، باپ کی۔ آپ فرماتے ہیں سن لو لوگو، یاد رکھو، صالحیت چھوڑ کے جانا، اب پھر اگر تم نیک نامی چھوڑ کے جاؤ تو پھر اپنے بچوں کے لیے پریشان نہ ہونا، رب کی رحمت ان کی حفاظت کرے، تمہاری فصل کو کوئی برباد نہیں کرے گا، تمہارے خزانے کو کوئی لوٹے گا نہیں، تمہارے پیچھے تمہاری اولاد اور تمہارا گھر ویران نہیں ہوگا۔ شرط یہ ہے کہ صالحیت چھوڑ کے جانا، تقوی اپنے پیچھے چھوڑ کے جانا، اپنے پیچھے نیک نامی چھوڑ کے جانا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ سے قبل جتنے بھی بادشاہ تھے کروڑوں اربوں کی جائیدادیں چھوڑ گئے وہ، لیکن ان کا حال یہ تھا کہ ان کی اولادیں ایسی شراب کباب میں الجھیں کہ 2 بادشاہ تو ایسے تھے جن کے بچے جامع مسجد کے سامنے بھیک مانگا کرتے، اور جناب عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے آخری وقت میں اپنی بیوی کو کچھ نصیحتیں کرنا چاہی تو وہ کہنے لگی اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی نیکیوں کی جزا دے، اولاد کے لیے کچھ نہیں کر سکے آپ، کچھ نہیں ہے ہمارے بچوں کے پیچھے۔ آپ نے فرمایا بلاؤ نا بیٹوں کو، بیٹے حاضر ہوئے تو حضرت عمر بن عبدالعزیز کہنے لگے بیٹا تمہارا باپ بزدل تھا، جائیداد نہیں بنا سکا، اسے معاف کر دینا۔ کہا بھاجی آپ بزدل کیا مطلب؟ تو ہر میدان میں ڈٹے رہے۔ فرمانے لگے میں بزدل تھا بیٹا، دوزخ سے ڈر گیا، جہنم کی آگ سے میں ڈر گیا، میں نہیں اپنے مالک کے عذاب کا مقابلہ کرنے کی سخت رکھتا تو میں ڈر گیا، تمہارے لیے کوئی ناجائز پیسہ جمع نہیں کر سکا، اپنے باپ کو معاف کر دینا، بس یہی روکھی سوکھی ہے جو چھوڑ کے جا رہا ہوں، قبول کرنا۔ تو جناب عمر بن عبدالعزیز کے بیٹے اٹھ کے اپنے والد کے قریب بیٹھ گئے، کہنے لگے ابا جی آپ پہ سلامتی ہو، پرانے بادشاہوں کی اولادیں گلیوں سے گزرتی ہیں تو لوگ دیکھ کے رخ پھیر لیتے ہیں، اور ہم جس گلی سے گزرتے ہیں لوگ کہتے ہیں نیک آدمی کی اولاد جا رہی، تو پرہیزگار آدمی کے بیٹے جا رہے ہیں، آپ کے نام سے جانے جاتے تو ہمارا قد نماز سے اونچا ہو جاتا ہے، ہمارا سر فخر سے بلند ہوتا ہے۔ دوستو اللہ فرماتا ہے وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان کا باپ صالح تھا، نیک تھا۔ اگر چاہتے ہو کہ پیچھے اولاد کو کوئی تکلیف نہ آئے، جانے کے بعد اولاد پر کوئی آزمائش نہ آئے، زمانے کی تیز دھوپ کی تپش انہیں نہ پہنچے، حالات کی شدت کا یہ شکار نہ ہو، پھر سرمایہ نہیں، مال نہیں، جائیداد نہیں، تقویٰ چھوڑ کے جانا، پرہیزگاری چھوڑ کے جانا۔ اور ایک معنی یہ ہے کہ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، اس معنی میں کہ ان کی محبت بندے پر غالب ہوتی ہے، تو کہیں اس محبت کے غلبے کی وجہ سے ان دونوں چیزوں کے اصل جو مقصود ہے ان سے نہ غافل ہو جانا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم مال کماتے رہو اور کماتے کماتے تم اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہی بھول جاؤ، اعتدال چھوڑ جاؤ، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اولاد سے پیار کرو اور پیار کرتے کرتے ان کی تربیت بھول جاؤ، سہولیات تو تم انہیں ساری دے دو لیکن وہ روحانی طور پر، اخلاقی طور پر، کردار و عمل کے طور پر مضبوط ہی نہ ہو سکے۔ تو میرے عزیز،
औलाद इस माना में भी फितना है कि इसकी मोहब्बत बंदे पर गालिब होती है, और जब वो गालिब होती है तो कई दफा इंसान आजमाइश में आ जाता है। और ये जो मफहूम है ना कि औलाद की मोहब्बत गालिब होती है तो आजमाइश बनती है, इसको तो खुद नबी पाक अलैहिस्सलाम ने बयान किया। तिरमिज़ी किताबुल मनाकिब में हदीस मौजूद है। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जुम्मतुल मुबारक का खुतबा इरशाद फरमा रहे थे। दौरान खुतबा महबूब करीम की नजर पड़ी तो हसनैन करीमैन आ रहे हैं, और आते आते वो लड़खड़ाए और गिर पड़े। हुजूर ने जुमे का खुतबा रोक दिया। महबूब उठ के बच्चों को, या दोनों में से एक थे, उनको उठा के हुजूर करीब लाए और दोबारा मिंबर पर बैठ के फरमाया, रब ने सच फरमाया है, इन्नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम फितना, तुम्हारी औलाद और तुम्हारा माल आजमाइश है तुम्हारे लिए। फरमाया बच्चा गिरा है और मुझे तकरीर रोकनी पड़ी, बात रोकनी पड़ी, गालिब आ गई मोहब्बत। भाई आप इस बात को अच्छी तरह समझ लेंगे और याद रखेंगे कि इस मोहब्बत के गलबे में ना बच्चों की तरबियत को भूलना है, ना माल के असल मसरफ को भूलना है, ना उसूल और कायदे ज़ाब्ते को छोड़ना है। हमारे यहाँ ये हुआ है कि तरबियत औलाद के मामले में जितनी गफलत आज हमारे यहाँ हो रही है, मैंने बहुत पहले भी कहा था, फिर कहता हूँ और बार बार कहता हूँ कि बच्चों की तरबियत के लिए सबसे पहले माँ बाप का बाकिरदार होना जरूरी है। ये नहीं हो सकता कि वालिद हाथ फैला के पैसा इकट्ठा करे और बेटा उसका मेहनती हो जाए। ये नहीं हो सकता कि वालिद अपनी जिंदगी तकवा और तहारत से दूर बसर करे और बेटा बड़ा मुत्तकी परहेजगार उसे देख के हो जाए। अल्लाह की तौफीक से हो जाए तो हो जाए, लेकिन अगर वालिद चाहता है मेरी वजह से वो खैर हासिल करे तो फिर खुद बाकिरदार बने, वो पहले खुद सच बोले, पहले खुद तकवे का रास्ता इख्तियार करे, पहले खुद परहेजगार बने। इसलिए कि बाकियों के यहाँ हो सकता है हमारी तकरीरें असर करें, लेकिन बच्चों के यहाँ हमारा किरदार जज़ब होता है तो हमारे अमल से फैज पाते। तो पहली बात तो ये कि उनसे रवैया इस तरह का रखा जाए कि वो हमारे किरदार से सबक। और दूसरी बात ये कि अपनी औलाद से प्यार किया जाए। हमारे यहाँ जनाब बेपनाह डांट डपट होती है बाल जगहों पे बच्चों को, खास शफकत बच्चों के साथ आपका रवैया मीठा हो, डांटना कभी कभार है और प्यार हर रोज है। नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बच्चों से इस तरह मोहब्बत करते थे कि हसनैन करीमैन को, ये जरा बात पर गौर करना, हुजूर अपने नवासों को चूमा भी करते थे और सूंघा भी करते थे। ये बड़ी खास बात है, इस पर तवज्जो करें। और हुजूर सूंघ कर पता क्या फरमाया करते थे? फरमाया ये मेरे बच्चे मेरे लिए फूल हैं जन्नत का। हुजूर उनको सूंघते। आप किसी खास शय को सूंघते हैं, कोई खास ही मुअत्तर चीज हो तो सूंघते। हुजूर ने ये जो एक खास अंदाज अपनी औलाद के लिए किया और हमें हुजूर ने हमारे लिए नमूना छोड़ा, ये समझने की बात कि उनके साथ इतनी दिलचस्पियां कि जिस तरह एक खूबसूरत फूल को सूंघा जाता है इस तरह उन्हें सूंघा जाए, बच्चों से प्यार किया जाए। कुछ मतलब वाले साहब कहते हैं, ओ जी मेरी ना फिर पुत्र तो पता है ना मेरी फिर तबीयत कौड़ी है। अच्छा जी क्यों कड़वी है? आप मिर्चें खाते हैं? क्यों कड़वी है भैया आपकी तबीयत? वजह क्या है? आपकी तबीयत किसी मालदार के सामने तो कड़वी नहीं होती, आपके जो फैक्ट्री का ऑफिसर है उसके सामने, मालिक के सामने तो आप कभी कड़वे नहीं हुए। यहाँ कल आ जाए कोई अमीर आदमी, कोई सियासतदान, तो आप बड़े मीठे होते हैं, हार लेके खड़े होते हैं। वो 6 घंटे भी लेट हो तो आपके चेहरे पर बल नहीं आता। और बच्चों को हर बात में डांट डपट करना, हर वक्त उन्हें परेशान करना। अपनी औलाद को कभी किसी के सामने ना समझाएं, कभी भी। उनको जब समझाना हो तो उन्हें तन्हाई में समझाएं। तन्हाई में नसीहत करना मेरे रसूल पाक का तरीका है। मेरी गुजारिश है कि एक बेटे को दूसरे बच्चों के सामने भी ना समझाएं, उनकी इज्जत नफ्स का ख्याल करें। कभी भी अपने बच्चों को दूसरों के बच्चों की मिसालें ना दें, फलाने का बच्चा उधर चला गया। भाई आप क्यों कंपैरिजन करते हैं किसी के साथ? अगर इनको कभी मिसाल देनी पड़े तो या हजरत उसामा बिन ज़ैद की देना, अगर कभी मिसाल देनी पड़े तो हजरत मुअव्वज़ और माज की देना, अब कभी मिसाल देनी पड़े इनको तो हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर की देना, और जब ज्यादा कलेजे ठंडे करने हुए तो फिर इमाम हसन और हुसैन की मिसाल देना। लेकिन ये क्या बात हुई, फलाने का बच्चा दौलतमंद हो गया तो पीछे रह गया? क्या बात करते हैं आप? आपके बच्चे की इज्जत नफ्स है, वो वकार रखता है, वो सोच रखता है। और मेरे नबी पाक ने फरमाया अपनी औलाद की इज्जत करो। किसकी? हाँ, अपने बच्चों को इकराम दो। हर वक्त एक बुजुर्ग इसके पास लोग अपना बच्चा दम कराने आए तो माओ की एक तरीका होता है बात करने का। उसने आके कहना शुरू कर दिया, पहले सारे ठीक थे, समझदार भी थे, बात में मानते थे, ये जिद्दी भी है, नकम्मा भी है, निखट्टू भी है, लड़ता भी है। तो बुजुर्ग कहने लगे मैं दम कर देता हूँ, लेकिन मेरी बहन उस बूढ़ी औरत को फरमाने लगे या उसके बाप को कि भाई आप ये जितनी बातें आपने की है ना, क्या ये अच्छा होता आप इसके सामने ना करते, ये लफ्ज आप यूं अदा ना करते। आप तो इसे पक्का कर रहे हैं कि तू जिद्दी है, आप तो कंफर्म कर रहे हैं कि तू लड़ाका है, आप कंफर्म कर रहे हैं कि ये नाफरमान है। क्यों आपने इसके सामने ये बातें की? ये आपको अगर करनी थी, कोई दुआ चाहते थे आप इसके लिए, तो आप तन्हाई में मुझसे बात करते। आप इसे पक्का करा रहे हैं कि जिस तरह का मैं कह रहा हूं, तो बच्चे का ज़हन बन जाता है। जो उसे बार बार कहा जाता है ना, उसका ज़हन बन जाता है मैं हूं इस तरह का, मिजाज इस तरह का। उसे कभी पक्का ना करें, उसे तसल्ली दें, उसे तशफ़ी दें, उसकी ढारस बनाएं, उससे प्यार करें, उसके साथ मोहब्बत करें, उसे आप इस तरह का रवैया दें कि बच्चा आप पर एतमाद करे। आपको पता है ये जो बहुत सारे बच्चों के साथ खुदा न खास्ता कोई अपना बेगाना किसी किस्म की कोई ज्यादती करने लग जाता है, तो घर क्यों नहीं बताते? वो किसी जबर का शिकार हो या किसी ब्लैकमेलिंग का शिकार हो, अपने घर में क्यों डिस्कस नहीं करते? घर वालों ने प्रेशर इतना ज्यादा डाला हुआ है। इन रवैयों से बाहर आए आप और जिंदगी को उस खूबसूरती के मुताबिक आपका बच्चा आप पर एतमाद करे,
وہ آپ سے کہہ سکے, وہ آپ کو اپنا دکھ بتا سکے, اس کو پتا ہو کہ ہر معاملے میں میری غلطی نہیں نکالی جائے گی, اسے پتا ہو کہ میں جب کوئی بات کروں گا تو میری سنی جائے گی, گھر کے اندر میری رائے کو اہمیت دی جائے گی. یہ ہمیں احساس کمزوری سکھاتے ہیں بعض اوقات بچوں کو, اس سے باہر آئے. اور نہ تسی نہ اچھے کپڑے پایا جائے, کوئی کیا کہنے دو جس نے جو کہنا ہے. آپ شروع سے بچوں کو اس طرح کا بنا رہے ہیں کہ وہ لوگوں کو دیکھ کے بیچارے زندگی گزاریں گے. کیوں اس احساس محرومی کا ہم اپنی اولادوں کو شکار کرتے ہیں؟ وہ باپ کے ساتھ وقت گزاریں. میں جی مصروف بڑا ہوں, تو زیادہ مصروف ہے یا رسول پاک زیادہ مصروف ہے؟ حضور کی تو نواسی ضد کرتی ہیں, سب سے بڑی نواسی صحیح بخاری میں موجود ہے, حضرت زینب کی بیٹی. نبی پاک نماز کے لیے جا رہے, کہتی میں نے بھی جانا ہے. حضور نماز کے لیے آتے تو بچی کو اٹھا کے ساتھ لے آتے. صحابہ فرماتے ہیں نبی پاک قیام میں ہیں تو بچی یہاں ہے. حضور رکوع سجدے میں جاتے تو بچی کو قریب کھڑا کر لیتے. اور پھر پیاس بیٹیوں سے تو حضور نے کیا ہی, شہزادیاں چاروں جب آتی حضور اٹھ کے کھڑے ہوتے. سیدہ پاک کے بارے میں فرمایا, سب سے چھوٹی بیٹی کے بارے میں, کہ فاطمہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے. لیکن یہاں بات ختم نہیں ہوئی, نواسوں اور نواسیوں سے پیار. میں نمازی ہوں جی, بچے کو لے جاؤ. میرے رسول پاک پر بچے پیشاب کر دیتے, حضور پانی بہا دیتے. فرمایا پھر کیا ہو گیا ہے, میں نے بہت بڑی بات کر دی اگر آپ کی سمجھ میں آئے تو. اور اللہ تعالیٰ شعور دے سکتا ہے. حضور کسی جانور پر سوار ہوتے تھے تو جانور پیشاب نہیں کرتا تھا جب تک حضور سوار رہتے تھے. رب چاہتا تو بچہ کبھی پیشاب نہ کرتا. یہ اتنا بڑا کام اس لیے ہوا کہ تیری اور میری سمجھ میں بات آ جائے. میں قبلہ حضرت صاحب ہوتا ہوں, میں حاجی صاحب ہوں, میں نمازی صاحب ہوں, میں فلاں صاحب ہوں, لہذا بچوں کو لے جاؤ, میں نے نماز. وہ تو زیادہ پاک صاف ہے, آپ کے اندر کچھ زیادہ رعنائی آ گئی ہے کہ آپ اپنی اولاد کو وقت نہیں دے پاتے. رسول پاک علیہ السلام کا لہجہ اور انداز, قربان جائیں. یعنی بچوں کو نا مزہ ہے. ساری دنیا سے پیسے لیے ہیں انسان نے, کمائیاں کی ہیں, جائیدادیں بنائی ہیں, بڑے بڑے اس کو پرافٹ ہوئے ہیں, لیکن ساری زندگی دادی کے 10 روپے بھولتے ہی نہیں. وہ جو دادا سے لڑ کے لیے جاتے تھے 5 روپے, وہ بھولتے ہی نہیں. وہ ابا جی سے کبھی پیسے چاہیے ہوتے تھے تو ابا جی سے نہیں ڈائریکٹ کہتے تھے, دادی اماں سے کہتے تھے, دادی آج 100 ہی لینا ہے. تو دادی کے پاس بیٹھے ہوتے تو ابا جی کو بلا کے دادی اماں کہتی روپیہ 500 دینا مینوں چاہیے. تو ابا جی کہتے اماں جی کی کر دیں, تینوں بازار دینا ضروری ہے, تو دے نا 500. تو ابا جی کہتے مجھے سمجھ لگتی پئی جو اتنے ہو رہا ہے نا. اب وہ ذائقہ ساری زندگی بھولا, اس کی لطافت نہیں گئی, اس کا حسن نہیں گیا. وہ 100 روپیہ نہیں تھا, وہ کروڑوں روپے تھے. اس لیے کہ جس چاشنی سے وہ ملے نا, جس درد سے, وہ اماں سے پیسے لیتے وقت تو یوں لگتا ہے کہ بندہ دنیا کے سب سے بڑے خزانے کے سامنے کھڑا ہے. اس لطف کو دوبالا کرے زندگی میں. یہ ہمارا کلچر نہیں, یہ ہمارا حسن ہے, یہ ہماری تہذیب ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نواسی جناب امامہ بنت زینب رضی اللہ تعالی عنہما, ایک ہار آیا حضور کے پاس تحفے میں. تو حضور نے فرمایا میں نے اس کو دینا جو مجھے سب سے زیادہ پیارا ہے. ازواج مطہرات کہتی ہیں دوڑ لگ گئی تھی, حفصہ کو ملے گا, میمونہ کو ملے گا, ام حبیبہ کو ملے گا. سیدہ عائشہ صدیقہ کہتی ہیں میرے دل میں بڑی بات تھی کہ اگر کسی اور کو مل گیا نا تو میں تو سمجھتی ہوں کریم سب سے زیادہ محبت ہی مجھ سے کرتے ہیں. کہتے ہیں یہ بات چل رہی تھی اور وہ جو تھوڑی دیر کے لیے وہ انتظار تھا کہ کس کو ملے گا, تو وہ انتظار بڑا حسین بڑا خوبصورت تھا, اس میں بڑی رعنائی تھی. لیکن قربان جائیں, نبی کریم نے فرمایا میں تو اپنی بڑی نواسی جناب زینب کی بیٹی امامہ کو دوں گا. اور حضور نے وہ ہار لا کے انہیں اپنے دستے مبارک سے پہنایا. اور میں کتنا پیارا لگ رہا ہے میری بیٹی کو. تھوڑا سا نا اپنے رویے میں وسعت. بچوں کو ہماری حاجت ہے اور ہمیں دولت کی حاجت ہے, ہمیں پیسوں کی حاجت ہے. ہمارا گاہک آ جائے تو بچے کو تھپڑ مارنے سے باز نہیں آتے. 2 4 5 منٹ کی مصروفیت ہے کسی بندے کی تو وہ کیا کہے گا کہ لو جی بچہ آ گیا ہے. تو بچے کے ساتھ کھیلنا, بچے سے او سنو یار حد ہو گئی. نسائی میں موجود ہے, سیاستہ کی روایت, نبی پاک نے سجدہ لمبا کر دیا نہ, میں اس سے بڑی بات نہیں آپ کو سنا سکتا. لمبا سجدہ ہو گیا, لمبا. صحابہ فرماتے پریشان ہو گئے, اور طویل سجدہ رسول پاک نے فرمایا سجدہ. صحابہ فرماتے ہیں جب رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز کی تکمیل کی تو 2 باتیں ہم نے عرض کی حضور. ایک تو ہم پریشان ہو گئے تھے کہ کوئی ایسی بات نہ ہو گئی ہو, خدا نخواستہ کوئی ناخوشگوار بات, اللہ کے حکم نے بھی آنا ہے آپ نے ہمیں بتایا ہے. اور دوسرا ہمارا خیال تھا کہیں وحی تو نہیں نازل ہونی شروع ہو گئی. کئی دفعہ وحی آتی ہے تو دیر تک محبوب ایک حالت میں رہتے ہیں, ان 2 میں سے کوئی ایک ہوگی. تو حضور نے فرمایا یہ دونوں نہیں تھی. یا رسول اللہ پھر کیا تھا؟ فرمایا وہ میرے بیٹوں میں سے نا, حسن اور حسین میں سے ایک میرے کندھے پہ سوار ہو گیا تھا. اور یہ لفظ ہے حدیث پاک میں سیاستہ میں, فرمایا مجھے اچھا نہیں لگ رہا تھا کہ میں بچے کو اتاروں گا تو وہ ذرا ناگوار محسوس کرے گا. حضور آپ رسول ہیں اور نماز اللہ کی, اور اس دوران بھی بچے کی چاہت کا خیال. تیری صورت تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے, تیری ہر ایک ادا پیارے ادائے بے مثالی ہے, بے مثالی ہے تیری ادائیں. فرمایا بچہ کہیں اسے کوئی, تو بچوں کے احساس ہی نہیں ہے. آپ نے جب چاہا ڈانٹ دیا, آپ نے جب چاہا جو مرضی کر دیا. ابا جی کا ڈنڈا گھر میں لٹکنا چاہیے, حکم ہے, لیکن ابا جی کو ماتھا بھی تو بار بار چومنا ہے نا. سختی تو کبھی کبھی ہے اور محبت بار بار ہے. تو جو بار بار کام ہے اس کا عادی ہونا چاہیے کہ جناب وہ چپ کر دو, تمہارا ابا آ گیا, ابا جی آئے کہ ہٹلر آ گیا گھر میں. یہ کیا بات ہوئی بھائی؟
والد کو تو شفیق ہونا چاہیے، مہربان ہونا چاہیے، اس کے اندر خوبصورتی ہونی چاہیے، اس کے اندر رعنائی ہونی چاہیے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بے پناہ پیار کیا۔ اچھا، اسی پیار سے حضور نے تربیت بھی کی، اور یہ پیار چونکہ حسنین کریمین کی ہم مثالیں عرض کرتے ہیں تو ان کی شان تو وراء الورا، نبی پاک کا سب بچوں کے ساتھ یہ رویہ تھا۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں میں حضور کا خادم ہوں، میری اماں خدمت کے لیے چھوڑ کے گئی، پر حضور جب بھی مجھے بلاتے کہتے یا بنیا، او میرے پیارے بیٹے۔ یہ خادم ہے گھر میں، بچہ خدمت گزار، اسے بھی او پیارے بیٹے، اور پاس بٹھا کے نصیحتیں کرتے حضور، کہتے دیکھنا صبح اس حال میں کرنا کہ بغض نہ ہو کسی کا، انس میرے بیٹے یہ بھی میری سنت ہے۔ حضرت ام خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی میں چھوٹی سی تھی، میں نے زرد رنگ کی قمیض پہنی تھی، میرے ابا جی مجھے حضور کے پاس لے گئے، کہتی کوئی عجیب ہی نور والا ماحول تھا، میں پہنچ گئی تو حضور میرا کرتا دیکھ کے نا تو کہنے لگے کتنی پیاری لگ رہی ہے بیٹی، کہتی میں حضور کی مہر نبوت سے کھیلنے لگی، میرے ابا جی مجھے کہنے لگے ادھر ہٹیے کیا کر رہی ہے، تو حضور فرمانے لگے ٹھہر جانا، بچے تو بچے ہی ہوتے ہیں، اسے کھیلنے دے۔ میں کھیلتی رہی اور حضور مجھے دعائیں دیتے رہے۔ کہا اللہ کرے تو یہ کپڑا پرانا کرے، کیا مطلب کہ اللہ کرے تیری عمر دراز ہو، اللہ تجھے بیٹا لمبی عمر عطا کرے۔ حضور بچوں کے ساتھ محبت کرتے، ان سے پیار کرتے، ان کے ساتھ رسول پاک علیہ السلام کا خاص شفقت کا معاملہ۔ ان کو ضرورت ہوتی ہے ہماری، ان کو حاجت ہوتی ہے ہماری، لیکن ہمارے لہجے کی تلخی، ہمارے لفظوں کی ترش روئی، کام کے نام پر، سنوارنے کے نام پر۔ اور آپ کو پتا ہے یہ جو بچوں میں عدل کرنے کا کیوں کہا گیا بھلا، کہ اپنی اولاد میں عدل کرو؟ فرمایا حضور نے اللہ سے ڈرو اور اولاد میں انصاف کرو۔ کیوں کہا گیا؟ وہ اس لیے کہا گیا کہ ایک بچے سے آپ پیار کر رہے ہیں تو دوسرا بھی آپ کے بارے میں اتنا ہی جذباتی ہے، وہ آپ سے اتنی ہی محبت کرتا ہے۔ آپ ایک کی تعریفیں کیے ہی جا رہے ہیں، دوسرے کو آپ نے نظر انداز کر دیا، تو اللہ کی بارگاہ میں اس کا بھی جواب دینا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ڈر اللہ سے، انصاف کر اپنے بچوں کے اندر۔ اس لیے شارحین حدیث نے لکھا ہے کسی بچے کے منہ پہ 2 دفعہ بوسہ نہ دینا، اور ایک کے منہ پہ 1 دفعہ۔ فرمایا اگر ایک کو 1 بوسہ دیا تو دوسرے کو بھی 1 ہی دے، اور اگر دوسرے کو 2 دیے ہیں تو پھر پہلے والے کو بھی انصاف کر، عدل کر، محبت میں بھی، عطا کرنے میں بھی، پیار کرنے میں بھی، نوازنے میں بھی۔ ہر لحاظ سے باپ کی ذمہ داری ہے، ماں کی ذمہ داری ہے کہ وہ انصاف کا ترازو تھامے، ورنہ حساب صرف نمازوں کا نہیں ہوگا، محبتوں کا بھی ہوگا، حساب صرف زکاتوں کا نہیں ہوگا، تیری الفتوں کا بھی حساب ہوگا، حساب صرف تجھ سے تیرے روزے حج زکات کا نہیں لیا جائے گا، تیری توجہات کا بھی حساب ہوگا قیامت کے دن، کہ یہاں ہونی چاہیے تھی کیوں نہیں تھی، ادھر زیادہ کیوں تھی، ادھر زیادہ کیوں نہیں تھی۔ اس لیے اپنی مرکزی حیثیت کو ہمیشہ سمجھے، جانے، اپنی زندگی میں ان کے لیے تھوڑا دل بڑا کریں، گنجائش پیدا کریں۔ ان کو ہماری حاجت ہے، ہماری مصروفیات نے، ہمارے کاروبار نے، ہمارے تعلقات نے ہمارے بچوں سے ان کا بچپن چھین لیا ہے۔ ہم وہ ساری، آپ نے وہ حدیثیں سنی ہیں تو کس لیے سنی ہے؟ یہ صرف شان امام حسنین نہیں ہے، یہ تعلیم امت بھی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے کندھے پہ بٹھایا ہوا ہے امام حسن اور حسین کو، کندھوں پہ۔ اور ایک صحابی نے جب کہا کہ کتنی پیاری سواری ہے تو محبوب فرمانے لگے سوار بھی تو دیکھ کتنا سونا ہے، تو دیکھ تو صحیح۔ تو یہ آپ میری بات کو سمجھے نا، کیا کوئی کمی تھی وہاں؟ فرشتے نہیں حاضر ہو جاتے 2 منٹ میں ہر خدمت کے لیے؟ صحابہ جان قربان کرنے کو تیار نہیں ہوتے، لیکن حضور نے کیوں کندھوں پہ اٹھایا؟ تاکہ مجھے تجھے سمجھ آ جائے کہ بچوں کو کندھوں پہ اٹھانا بھی کوئی کمال ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا 7 سال کے بچے کو نماز کا کہو اور 10 سال کا نہ پڑھے تو سزا دو، اسے مناسب حد تک تنبیہ کرو، سزا دے کے بھی پڑھاؤ، کیونکہ عمر ایسی ہوتی ہے آپ کو فصل کو پانی بھی دینا پڑتا ہے اور جڑی بوٹی کو کاٹنا بھی پڑتا ہے۔ ہم کو بندہ کہ نہیں میں بڑے مہربان طبیعت کا مالک ہوں جی، میں جڑی بوٹی کیسے کاٹوں؟ تو بھائی جڑی بوٹی کو کاٹنا بھی فصل سے پیار ہی ہے، اس پر بھی توجہ ہونا چاہیے۔ ایک مناسب مقدار میں آپ کسی چیز کو بھی رکھیں، افراد اور تفرید سے پاک، بچے کو مناسب حد تک آپ تنبیہ کریں، اس کی ظاہری باطنی تربیت پر توجہ دیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے والد مصر میں ہوتے تھے، اور جناب عمر بن عبدالعزیز حضرت صالح بن کسان رحمۃ اللہ علیہ محدث تھے، ان کے پاس مدینہ طیبہ میں تعلیم حاصل کرتے تھے۔ تو آپ نے اپنے استاد صاحب کے پیچھے عصر کی نماز پڑھی تو 1 رکعت آپ کی لیٹ تھی، اٹھ کے آپ نے نماز پوری کی، تو حضرت صالح بن کسان محدث تھے، عالم تھے، حدیث پاک کو جاننے والے، وہ حضرت عمر بن عبدالعزیز سے کہہ رہے ہیں بچپن ہے اور والد مصر میں۔ انہوں نے پوچھا بیٹا کہاں تھے؟ نماز میں 1 رکعت میں میں نے دیکھا کہ آپ نے دیر سے نماز پڑھی ہے۔ تو عرض کرنے لگے میں نا حضور کنگھی کر رہا تھا، بعض بچے آئینے کے سامنے کھڑے رہتے ہیں پر بڑی بڑی دیر ہی کھڑے رہتے ہیں، کنگھی کر رہا تھا تو ذرا دیر ہو گئی۔ حضرت صالح بن کسان رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے والد کو مصر میں خط لکھا، فرمانے لگے جوانی بھی ہے، موقع بھی ہے، فرصت بھی ہے، اور ابھی بھی آپ کا بیٹا جماعت سے نماز نہیں پڑھتا۔ مصر میں خط گیا، آج جب میں نے پوچھا ہے تو اس نے کہا میں کنگھی کر رہا تھا۔ اتنے معمولی سے کام کے لیے اس نے تکبیر اولیٰ چھوڑ دی۔ اب وہاں مصر میں بیٹھے والد نے یہ نہیں کہا کہ مولوی صاحب آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جائے گا، آپ کو کیا ہو گیا ہے، کوئی بات ہے کرنے والی؟ انہوں نے وہاں سے گھوڑے پہ بندہ دوڑایا، بندہ مدینہ طیبہ آیا، اس نے کہا جاتے ہی عمر بن عبدالعزیز کو لے جانا حجام کے پاس اور اس کے سارے بال اتروا دینا، اور اسے کہنا پتر جن بالوں کی وجہ سے نماز رہ جائے ان بالوں کو سر پہ نہیں رہنا چاہیے،
تیری جماعت کی رکعت رہ گئی پتر، اتنا بڑا کام، اللہ کے حضور حاضری کا موقع تھا، پھر اس کا رزلٹ کیا نکلا؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز بادشاہ بنے، 39 سال عمر میں انہوں نے پوری امت کو خیر سے بھر دیا۔ حشام بن عبد الملک کے بھی 11 بیٹے تھے، جناب عمر بن عبدالعزیز کے بھی 11 بیٹے تھے۔ حشام جب دنیا سے گیا تو ہر بیٹے کو 10 لاکھ دینار آئے، اور جناب عمر بن عبدالعزیز جب دنیا سے گئے تو 11 بیٹے تھے اور 6 دینار تھے۔ اور جاتی دفعہ کہنے لگے پتر اپنے باپ پہ شکوہ نہ کرنا، تمہارا باپ بزدل تھا، 2 رستے تھے، یا تو میں اپنے لیے جہنم کٹھی کرتا اور تمہارے لیے جائیداد بناتا، لیکن میں بزدل تھا، دوزخ سے ڈر گیا، میں جائیداد نہیں بنا سکا، اپنے باپ کو معاف کر دینا۔ تو بچے کہنے لگے ابا جی ہم جس گلی سے گزرتے ہیں لوگ اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ نیک باپ کی اولاد جا رہی ہے، اچھے باپ کے بچے جا رہے ہیں، ہمیں کوئی ضرورت نہیں جائیدادوں کی۔ وہ شخص جو یہ بیان کرتا ہے نا کہ 6 دینار چھوڑ گئے تھے، وہ کچھ کفن کفن پہ لگ گئے، کچھ اور کسی کام لگ گئے، 6 دینار کل بچے بچوں کے پاس، 11 بیٹوں کے پاس، لیکن وہ شخص کہتا ہے وہ جو 10 لاکھ دینار حشام بن عبد الملک کے بچوں کو آئے تھے، وہ مسجدوں کے سامنے بھیک مانگا کرتے تھے، چونکہ جب بچوں کو بنا اس طرح کا دیا گیا کہ کھانے میں پینے میں موج میں اڑا دیا مال، اور یہ جو 6 دینار 11 بیٹوں کو دے کے گیا، رب نے اتنی برکت دی کہ ایک ایک بیٹا ایک وقت میں 100 گھوڑے مال کے بھرے ہوئے رب کے رستے میں خیرات فرمایا کرتے۔ اصل دولت اولاد ہے، اصل دولت اس کا اخلاق ہے، اصل دولت اولاد کی اخلاقی تربیت ہے۔ ایسا نہ ہو کہ مال کمانے کے چکر میں اصل دولت سے ہاتھ دھو بیٹھے، ایسا نہ ہو کہ بینک پیسوں سے بھر جائے اور ہماری اولاد ہاتھوں سے نکل جائے، ایسا نہ ہو کہ ہم نے یاروں کو ٹائم دے دے کے تو بڑی دور نکل گئے ہم، لیکن ہمارے بچے کے ذہن میں چند سوالات تھے، ہم انہیں مطمئن نہیں کر سکے، ہم نے نوکروں کے ذمہ ڈال دیا، فلانے کے ذمہ ڈال دیا، چچا کے ذمہ ڈال دیا، وقت نہیں دیا، ٹائم نہیں دیا۔ کائنات میں سب سے مصروف زندگی رسول کریم کی ہے، اور حضور تو انہیں کندھوں پر بھی بٹھایا کرتے تھے، نماز میں بھی بچے ساتھ آ جاتے تھے اپنی، اور پھر بچوں کو احساس دلائیں کہ سب انسان برابر ہیں، انہیں تقوی کا درس دیں۔ ہم نے ناراض نہیں ہونا، امیروں کے بچوں کو یہ سبق دیا جاتا ہے کہ تھوڑا سٹیٹس نہیں ہو، تسی فلانے نال کھیڈن ڈیس ہو۔ حضرت عمر کے زمانے میں ایک گورنر کے بیٹے نے غریب کے بیٹے کو مارا تھا، تو حضرت عمر نے نا گورنر صاحب کو معزول کر کے اونٹ چرانے پہ لگا دیا، تو لوگوں نے کہا ابے کا کیا قصور ہے؟ فرمانے لگے اس کا بھی تو قصور ہے نا، اسی نے تو اسے بتایا کہ تو گورنر کا پتر ہے، اگر وہ بتاتا کہ بیٹا قانون صاحب کے لیے ایک جیسا ہے تو یہ کام نہ ہوتا۔ چھوڑ دو کمی اور چودھری کی تقسیم، تمہاری اولادیں بچ جائیں گی۔ چھوڑ دو امیر اور غریب کا فرق، بچے متقی اور پرہیزگار ہو جائیں گے۔ چھوڑ دو یہ سٹیٹس کا دھندا، تمہاری اولاد کے دل سے کبر اور تکبر نکل جائے گا۔ محبوب نے یہ فرق مٹا کے ہمیں بتایا ہے کہ اخلاق حسن ہے، کردار معیار ہے، تمہارے اندر اگر تقوی کی دولت آتی ہے تو یہ اصل اعزاز ہے۔ خوش قسمت ہے وہ باپ جس کو کوئی آ کے کہے کہ تیرے بیٹے کو نماز پڑھتے دیکھا ہے۔ میں نے ایک جگہ نا ایک تراویح پڑھی، تو میرے ساتھ ایک صاحب تراویح پڑھ رہے تھے، وہ روتے جا رہے ہیں، تو میں یہ سمجھا کہ شاید ان کو قرآن مجید کی سمجھ آ رہی ہے، چلے تھوڑا بہت، میں بھی طالب علم ہوں قرآن پاک کا، تو میں نے کہا ایسی آیات تو نہیں ہے اتنا رونے والی، لیکن بہت ہی رو رہے ہیں۔ تو 2 رقموں کے بعد میں نے ان سے کہا کہ اب تو آپ کی کیفیت وہاں چلی گئی ہے کہ نماز میں اتنی آواز نکلنی نہیں چاہیے، کیا مسئلہ ہے؟ تو کہنے لگے حضرت صاحب میرا پتر پہ تراویح پڑھانا ہے۔ تو یہ دیکھیں نا، یہ بہت بڑی خوبصورتی ہے، لیکن یاد رکھیں اس کا حافظ قاری عالم ہونا بھی بڑی بات ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ اخلاقی طور پر اگر ایک اچھا انسان بن جائے تو پھر بھی بڑی بات ہے۔ اگر آپ کو یہ کوئی آ کے بتائے کہ میں جا رہا تھا چکی پہ گندم لے کر پسوانے کے لیے، لیکن تیرے بیٹے نے تو جلدی سے موٹر سائیکل روکا ہے، اس نے کہا چچا جان مجھے دینا، میں چھوڑ کے آتا ہوں، اور میں جا رہا تھا ڈاکٹر کی طرف دوا لینے، لیکن اس نے کہا کہ آپ ادھر میرے ساتھ آئے نا، میں جاتا ہوں آپ کو لے کر کے۔ یہ بہت بڑا احساس ہے، بچوں کو اخلاقاً مضبوط کر دینا، ان کے کردار کے اندر وہ خوبصورتی لے آنا۔ میں بڑے درد سے آپ سے عرض کروں، ہم اپنی اولاد کی تکلیف نہیں دے سکتے، دیکھی نہیں جاتی، کیسے دیکھیں گے؟ تو مجھے بتاؤ، کیا خدا نہ خواستہ اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ کرے، قیامت میں اگر اولاد کو عذاب ہوگا تو دیکھا جا سکے گا، اور اگر نہیں دیکھ سکتے تو پھر خدا را کبھی بھی انہیں رزق حرام نہ کھلانا، تھوڑی روٹی لیکن حلال، تھوڑا مال مگر جائز، سادہ سواری مگر جائز پیسوں۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو گوشت حرام سے پلے گا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ اپنے بچوں کے لیے رزق حلال کا بندوبست کریں، جس طرح ڈھونڈ کے لاتے ہو نا بچوں کے لیے اچھا گوشت، ڈھونڈ کے لاتے ہو نا بچوں کے لیے وہ غذا جس میں ملاوٹ نہ ہو، ڈھونڈ کے لاتے ہو نا بچوں کے لیے وہ والا کھانا جو غیر معیاری نہ ہو، معیاری ہو، ڈھونڈ کے لاتے ہو نا خالص چیزیں اپنے بچوں کے لیے، اسی طرح ان کے لیے طیب اور طاہر رزق بھی لے کے آؤ تاکہ ان کے اندر روحانیت پیدا ہو، تاکہ تقوی کی روشنی دوڑے۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی شریف میں تشریف لائے تو صدقے کی کھجوروں کا ڈھیر لگا ہوا تھا، ایک کھجور بچپنا تھا، اٹھا کے منہ میں رکھ لی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی ڈال کے نکال دی، فرمایا پتر میری اولاد کے لیے صدقہ جائز نہیں ہے،
انگلی ڈال کے حضور نے نکال دی. ہمیں یہ سبق دیا کہ تمہاری اولادوں کے قریب صرف وہ رزق جانا چاہیے جنہیں رب رسول نے ان کے لیے جائز رکھا ہے. اگر گلے میں انگلی ڈال کر بھی تمہیں وہ لقمے نکالنے پڑے تو نکال دینا. یہ طریقہ تمہارے لیے تمہارے نبی نے رکھا ہے. ان کے قریب حرام نہ جانے دینا، ورنہ ہم ڈھونڈتے پھریں گے دوستو، ہم ڈھونڈتے پھریں گے، چیزیں کہیں کی کہیں پہنچ جائیں. خدا را ان کا قصور کیا ہے نونہالوں کا؟ یہ تو ہماری گود میں پلتے ہیں، کیوں ہم انہیں وہ والا مال لا کے دیتے ہیں جو ان کے لیے جائز نہیں؟ کیوں ایسی چیزیں انہیں فراہم کرتے ہیں کہ ان بیچارے بھولوں کو پتہ ہی نہیں ابا کیا کچھ لے آیا؟ طیب، حلال، پاکیزہ، صاف ستھرا، معیاری ان کے لیے غذا کا بندوبست کریں. اور ان کے لیے ایک بات اور آپ کو آخر میں عرض کرنی ہے، یہ آپ نے نا میری منت سمجھنی ہے. جس طرح بچوں کو نسخے بتاتے ہیں نا کمائی کرنے کے، جس طرح انہیں ہنٹس دیتے ہیں نا دنیا میں چھا جانے کے، اس طرح آپ اپنے بچوں کو وظیفے بتائیں، انہیں اذکار کی فضیلت والد صاحب بتائیں. کیوں کہ یہ میرے نبی پاک کا طریقہ ہے صلی اللہ تعالی. دیکھو نا حضور کے دروازے سے سب کو سب کچھ ملتا ہے نا. اور صحابہ کہتے ہیں جو چیز نہیں سنی نا کبھی وہ لفظ نہیں ہے، یہ لا نہیں ہے، یہ سنا ہی نہیں کبھی. لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نا سحری کے وقت سیدہ فاطمہ آرام فرماتی سحری کے وقت، تو حضور نے ہماری تعلیم کے لیے، ہمیں سمجھانے کے لیے بیٹی کو پاؤں سے پکڑ کر اٹھایا، فرمایا فاطمہ اٹھو، یہ تو رب سے رزق مانگنے کا وقت ہے. اٹھو، طلوع فجر سے طلوع صادق تک اللہ تعالیٰ رزق تقسیم کرتا ہے، اٹھو مصلے کو آباد کرو. شاید یہی وہ سبق تھا کہ امام حسن کہتے ہیں پھر میں نے اپنی ماں کو ساری ساری رات ہی مصلے پہ دیکھا، سارا دن ہی دعائیں مانگتے دیکھا. وہ دیکھو میرے دوستو، حضور کے دروازے سے سب کو سب کچھ ملتا ہے. اور جب سیدہ فاطمہ نے کہا تھا نا یا رسول اللہ غلام مل جائے، تو کریم رسول نے بیٹی کو وظیفہ دیا. چلو حضور کی سنت سمجھ کے ابا جی ایک ایک وظیفہ بتائے نا اپنی اپنی بیٹیوں کو، بتائیں گے انشاءاللہ. چلو ایک ایک وظیفہ بتائے نا بیٹوں اور بیٹیوں کو، اور کہیں کہ یہ میں بھی پڑھتا ہوں، بڑی برکت والا ہے پتر، تو بھی پڑھا کر. یہ وظیفہ بتائیں گود میں بٹھا کے. میں نے کہا ہم ہنٹس دیتے ہیں مال کمانے کے، یہ بھی تو دو نا. تو نبی پاک علیہ السلام نے کہا پتر غلام تو میں مدینے کے غریبوں پر تقسیم کروں گا، لیکن تجھے ایک وظیفہ دیتا ہوں، 33 بار سبحان اللہ پڑھا کر، 33 بار الحمدللہ پڑھا کر، 34 بار اللہ اکبر پڑھا کر. جب بھی یہ وظیفہ ختم ہوگا رب غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا. اس تسبیح کا نام ہی تسبیح فاطمہ ہے، اور شان یہ ہے کہ فرمایا اگر کسی کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہو تو ہر نماز کے بعد یہ پڑھے، اللہ سارے گناہ معاف فرما دے گا. تھوڑا تھوڑا کسی وقت بیٹھ نہ جائے بچوں کو لے کے گھر کے اندر کے پتر آؤ نا آج درود شریف پڑھیں. صبح نا کبھی کبھی بڑا یاد آتا ہے، میری دادی اماں تخت پوش پہ بیٹھتی تھی، وہ نماز پڑھ کے پھر سب کو جگاتی تھی، اٹھو، اور دونوں لفظ کہتی تھی، اٹھو سبق پڑھو تو نماز پڑھو. نماز اور سبق اس سے مراد ہے نماز پڑھ لو، پھر قرآن پاک یہ 2-4 دن کرے نا ہم سارے اپنے اپنے گھر میں. کیا ہو بھی بچوں